عزیزان گرامی بس 2 جملے مجھے خیبر سے متعلق پیش کرنے ہیں، اور آخر میں خیبر کی جنگ کے اختتام پہ دعا ہے، وہی مصائب کا وہیں سے میں متصل ہو جاؤں گا۔ اگر سنو، پیغمبر اسلام نے پوری زندگی جتنی بھی جنگیں کی ہیں دفاعی ہیں، دفاع کیا ہے، حملہ نہیں کیا۔ دوسرے حملہ کرتے تھے تو لوگ کہتے نہیں، خیبر کی جنگ واحد جنگ ہے جہاں آپ نے حملہ کیا، آپ نے کہا میں خیبر آ رہا ہوں فتح کروں گا۔ نہیں، وہ یہودی مسلمانوں کو لوٹ لیتے تھے، تو مسلمانوں نے آ کے شکوہ کیا، یا رسول اللہ یہ خیبر میں یہودی، ہم وہاں سے سفر کرتے وہ لوٹ لیتے ہیں، اور ان کے بڑے بڑے پہلوان وہاں موجود ہیں، مرحب، حارث، انتر، ان کا روب اتنا ہے، بہت قداور ہیں، بہت بڑے بڑے جسم ہیں، تو ان کا کوئی بھی، تو رسول خدا نے ان کو خط لکھا، باز آ جاؤ، میرے ماننے والوں کو آئندہ تمہارا خیبر کا کوئی یہودی نہ لوٹے۔ تو ایک مرتبہ جناب سرور کائنات نے دوسرا خط لکھا، وہ پھر بھی باز نہیں آئے، رسول خدا نے کہا باز آ جاؤ، اگر تم پھر بھی باز نہ آئے تو میں خود خیبر آؤں گا اور خیبر فتح کروں گا۔ انہوں نے اپنی ایک میٹنگ بلا لی، کہا کہ بھی کیا کہہ رہے ہیں، محمد نے خط لکھا ہے، کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس بڑے بڑے پہلوان موجود، مرحب، حارث، انتر، پہلی کے مقابلے میں 3 ہی آئے۔ میں مرحب، حارث، انتر کی بات کر رہا ہوں۔ تو عزیزان گرامی جناب سرور کائنات نے کہا 40 دن میں فتح کروں گا، تو انہوں نے کہا بھئی 40 سال بھی یہاں پہ آ کے لوگ مقابلہ کرتے رہے، ہم جنگجو ہیں اور بڑے بڑے پہلوان ہمارے پاس ہیں، خیبر کا قلعہ تھا، آج بھی جائیں نا تو 1400 سال بعد بڑی اس کی ضخیم دیواریں ہیں، اور اس کا دروازہ تھا جو 40 افراد لوہے سے کھینچتے تھے بند کرنے کے لیے، اور اس کو کھولنے کے لیے بھی بیچ میں چاروں طرف اس کے ایک بہت بڑا گودال تھا، اور اس میں وہ پانی ڈال دے، بعض اوقات اس زمانے کے اندر آگ لگانے کے لیے لکڑیاں ڈالتے تھے، آگ لگاتے تاکہ کوئی آ نہ سکے، تو چاروں طرف اس کے، تو اس طرح سے انہوں نے بہت بڑا وہ قلعہ بنا رکھا تھا۔ رسول خدا نے کہا 40 دن میں فتح کروں گا، صحابہ کو لیا اور فوراً آپ چلے گئے خیبر کے مقام پہ، فدق سے تھوڑا سا اور آگے خیبر کا مقام، تو آپ نے کہا بھئی میں خیبر فتح کرنے کے لیے جا رہا ہوں، صحابہ کو لیا رسول اسلام نے اور خیبر پہنچ گئے۔ پہلے دن ایک صحابی سے کہا یہ علم ہے، یہ ہے مجمع، یہ فوج، جب تک جیت نہ جاؤ واپس نہ آنا۔ وہ کچھ دیر میں واپس آ گئے، رسول خدا نے کہا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ مجمع رکا ہی نہیں۔ رسول خدا نے مسلمانوں سے کہا کہ بھئی کیوں نہیں رکے تم؟ کہا یا رسول اللہ یہ جھوٹا ہے، یہ پہلے بھاگا تھا، پڑھ دوں یا؟ کہا یا رسول اللہ پہلے یہ بھاگا تھا، یہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم لوگ پہلے نہیں بھاگے۔ رسول خدا نے کہا خبردار، کل دوبارہ جانا، محمد کی آبرو کا معاملہ، میں نے 40 دن کا وعدہ کیا، جاؤ گے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ اگر رک جائیں تو میں تو لڑنے والا۔ پھر میں نے دوبارہ علم دیا، پھر واپس آنے کے بعد پھر لڑائی ہو گئی، پہلے کون بھاگا؟ پیغمبر اسلام نے کہا بہت ہو گیا، کوئی اور جائے گا؟ ایک اور صاحب نے کہا میں چلا جاؤں گا، ان کی رفتار زیادہ تھی۔ چلیں بس بھائی، میں اب اور مزید اب سوچ رہا ہوں کہ نہ پڑھوں، وقت تمام ہو چکا ہے، مکمل کر رہا ہوں بہت تیزی سے۔ یقین مانے جب خیبر پیش کر رہا ہوں تو یہاں نہیں ہوتا، میری نگاہوں میں سب چل رہا ہے اس وقت۔ اب 39 دن گزرتے رہے، یہی لڑائیاں ہوتی رہی کہ کون پہلے چھوڑ کے آیا تھا۔ ایک صاحب تو ایسے تھے جن کو علم دیا، وہ علم بھی چھوڑا۔ اب رسول اسلام نے کہا علم واپس لے آؤ۔ اب وہاں سے بس ایک ان میں سے بھائیوں میں سے ایک باہر نکلتا تھا اور وہ دیکھتا تھا، کسی میں جرأت نہیں ہوتی تھی رکنے کی وہاں پہ۔ رسول اسلام نے 39 دن گزر گئے۔ اب ایک مرتبہ صحیح بخاری کے الفاظ ہے، پیغمبر اسلام نے کہا لَأَعْتِيَنَّ الرَّعْيَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا،
وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ بس بھائی پیغمبر نے عشاء کے بعد اعلان کیا، اپنے خیمے میں چلے گئے، اور پیغمبر نے ایک آخری جملہ کہہ دیا تھا، ان اللہ یفتح الخیبر علی یدہ، اللہ نے اس کے ہاتھوں پہ فتح لکھی ہوئی ہے، وہ جائے گا خیبر فتح ہو جائے گا۔ اب سارے صحابہ کہہ رہے پوری رات نیند نہیں آ رہے، ایک صحابی وہ کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی شوق ہی نہیں ہوا کہ مجھے علم ملے، کبھی زندگی میں شوق نہیں ہوا، کہ اس رات اتنا شوق تھا علم مل جائے کہ میں رات میں سو نہیں پا رہا تھا۔ ان سے لوگوں نے پوچھا کیوں شوق تھا؟ کہا کیونکہ پیغمبر نے فرما دیا تھا اللہ نے جسے کل علم دوں گا نا، اللہ نے اس کے ہاتھوں پہ فتح لکھی ہوئی ہے، جائے گا اور فتح کر کے آ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں مجھے نیند ہی نہیں آئی، اٹھا پیغمبر کے خیمے میں گیا، کہا یا رسول اللہ بس اتنا بتا دیں کیا کل علم مجھے ملنے والا ہے یا نہیں؟ پیغمبر نے کہا صبح کا انتظار کر، صبح بتاؤں گا۔ یا رسول اللہ بتا دیتے تجھے علم نہیں ملے گا، سو جاتا۔ پیغمبر بھی سسپینس میں مار رہے، صبح کا انتظار کرو۔ ایک مرتبہ پیغمبر نے سارے صحابہ کو فجر پڑھائی اور خیمے سے باہر نماز پڑھانے کے بعد کہا نادے علیاً مظہر العجائب۔ سارے کے سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں علی تو مدینے میں ہیں، 100 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ۔ پیغمبر نے کہا نادے علیاً، جناب سلمان مدینہ کی طرف بڑھے۔ جیسے ہی اٹھ کے چلنے لگے جناب ابو ذر اٹھے، جناب مقداد، جناب عمار، یہ ہیں رسول کے 4 یار۔ بس بھائی وقت نہیں ہے، جیسے ہی یہ چلے نا تو سب کے سب کہہ رہے ہیں علی تو مدینے میں، دیکھا سامنے سے گرد اڑ رہی ہے۔ اب میں کیا کروں کہ علی گھوڑے پہ آئیں تو اللہ گھوڑے کی سموں کی قسمیں کھائے، گھوڑا تیز تیز سانس لے تو اللہ گھوڑے کے فراٹے بھرنے کی قسمیں کھائے۔ وہاں سے جناب امیر آئے، یہاں پہ جناب سرور کائنات نے کہا میرا بھائی اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، گلے لگایا۔ پیغمبر اسلام سے جناب امیر نے اجازت لی، یا رسول اللہ اکیلا کافی ہوں۔ توجہ، کہا نہیں لشکر جائے گا، توجہ، کہا لشکر جائے گا۔ میں بہت سوچتا تھا کہ پیغمبر بھی جانتے ہیں یہ پہلے جا کے آ چکے ہیں، اب جانا کیوں ضروری تھا؟ پیغمبر چاہتے تھے یہ سب دیکھیں۔ اب میں یہاں نہیں ہوں، نجف میں ہوں، میرے مولا چلے، خیبر پہ پہنچے، ہاتھ میں علم تھا۔ خیبر کا قلعہ بہت بڑا، اوپر کے ایک بہت بڑے حجرے کے اندر مرحب ایک نجومی کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ اس نے ایک مرتبہ نیچے دیکھا کہ آج کوئی نیا آدمی آیا ہے۔ ایک مرتبہ جناب امیر نے، ہاتھ میں علم تھا، علم ایک لوہے کی سلاخ میں تھا، مولا نے علم اکھاڑا، پتھر کے اندر گاڑا، پتھر میں علم گاڑا۔ مرحب نے خاموشی سے پلٹ کے نجومی کو دیکھا کہ اب تک جو آ رہے تھے نا وہ علم پھینک کے بھاگ رہے تھے، اس کا مزاج کچھ اور ہے۔ توجہ، کہ اس کا مزاج کچھ اور ہے، اس نے پتھر میں علم گاڑ دیا۔ نجومی نے کہا پریشان ہونے کی بات نہیں، ایک برج ہے، جب وہ اس ستارے کے سامنے آتا ہے نا تو لوہے کے لیے پتھر موم ہو جاتا ہے۔ کمال اس کا نہیں ہے، اس برج کا ہے، وہ اس ستارے کے سامنے ہے، اس لیے لوہے کے لیے پتھر موم ہو چکا ہے۔ مرحب نے دوبارہ پلٹ کے دیکھا،
इमामत के कानों ने सुना, मेरे मौला ने अलम उखाड़ा, फिर अलम गाड़ा, फिर अलम उखाड़ा, फिर अलम गाड़ा। जब 9 मरतबा तवज्जो सारे मजमे की, खुदा गवाह ना सीने में ताकत है ना गले में। मौला ने 9 मरतबा, 7 या 9 मरतबा अलम उखाड़ा और पत्थर के अंदर गाड़ा, अलग पत्थर में गाड़ा। अब एक मरतबा नजूमी ने कहा खबरदार इससे ना लड़ना। कहा क्यों? अभी तो तुमने कहा था कि कमाल इसका नहीं है। वो बुर्ज जब सितारे के सामने आ जाए तो लोहे के लिए पत्थर मोम हो जाता है। कहा नहीं, कमाल इसका है। कहा कैसे? कहा जब ये अलम उखाड़ता है बुर्ज सितारे के सामने से हट जाता, जब ये दोबारा गाड़ता है बुर्ज वापस आता है, ये जमीन पे बैठ के सितारे बस भाई जनाबे अमीर ने, वक्त तमाम हो चुका है भाई, तवाब वक्त नहीं है और सीने में दम भी नहीं है। खैबर सुनाने के लिए पूरा खून जिगर देता हूं। ऐजाने के नाम जनाबे अमीर ने एक मरतबा मरहबा आया, जनाबे अमीर ने तारफ करवाया, सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा। हर जंग में मौला ने कहा मैं हूं अली इब्न अबी तालिब, हर जंग में कहा अबू तालिब का बेटा अली। आज कह रहे मेरी माँ ने नाम हैदर रखा। तो उलमा कहते हैं 2 वजह से। एक तो ये बताना चाहते थे जैसा मेरा बाबा काबिल फख्र है वैसी मेरी माँ काबिल फख्र है। अबरार भाई ने रुबाई पढ़ी थी, एक जुमला मैं भी कहना चाह रहा हूं भाई। ये अली की विलायत बाप के खून से नहीं आती, मां के किरदार से आती है। जाने के जनाबे अमीर ने एक मरतबा मरहबा आया, तारीफ करवाया, मैं कौन हूं। 2 वजह से, एक कि पता चल जाए मां का, दूसरे उसकी मां ने उसे वसीयत की थी, सारे भाइयों को वसीयत की थी। मुझे किसी नजूमी ने जायचा बना के बताया था तेरे शेर जैसे बेटे होंगे, जिससे टकरा जाएंगे मार देंगे। बस बेटों से कहना हैदर नामी आदमी से ना लड़े। जैसे ही मौला ने कहा सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी माँ ने नाम हैदर रखा। हैदर कहते हैं हमला करते हुए शेर को, हमला करता हुआ शेर। अब उसने सुन तो लिया, अच्छा मेरी भी माँ ने कहा था हैदर से ना लड़ना, ये वही हैदर तो नहीं। समझ भी गया। अच्छा जब मरहम मारा गया ना, यानी तमाम मुसलमानों ने लिखा कि मौला ने उसको दावत दी, ठीक है तू समझता है इस्लाम की दावत देता हूं। नहीं मुसलमान हुआ, कहा ठीक है दावत है, हमला कर। बहुत कदावर था, बहुत ताकतवर था। अब जो लोगों ने फिल्में ड्रामे बना दिए मरहब के ऊपर, मैंने देखा तो मैंने किसी को एतराज़ लिख के भेजा, भाई आपने ये क्या बनाया, ये मरहब का उस ज़माने का मरहब आज कहाँ से लेके आओ। जैसा मिला मैंने वैसा बना दिया, पता नहीं लोग हैं या नहीं। तो मैंने कहा भाई ये काम साहब तो नहीं बनाओ, उसका कद और ये वो। तो बहरहाल ये मरहब आया। एक मरतबा आने के बाद जनाब अमीर के सामने उसने तलवार खींची, हमला किया। मौला ने तलवार से नहीं हाथ से उठा के फेंका। जब गिर गया ना, मौला ने कहा एक बार फिर आ जा, ताकि वो ये ना सोचे कि भाई शायद मैं सही वार ना कर सका। मौला ने कहा एक बार फिर आ जा, मैं हमला नहीं करूंगा, तू हमला कर। उसने फिर हमला किया। अली ने 2 उंगलियों से उठा के फिर फेंका, का आखिरी मौका दे रहा हूं, आ जाओ। अब मौला ने जुल्फिकार खींची, उसने जिस्त लगाई। एक मरतबा मेरे मौला ने कहा अल्लाह अकबर।
اب سارے مجمع نے دیکھا بہت پھرتی سے علی کی تلوار چلی. لوگ کہنے لگے ہوا کیا؟ 2 ٹکڑے گرے. حارث آیا، انتر آیا، دیکھ چکے تھے مرحب کا کیا ہوا، پھر بھی بھاگے نہیں. کافر تھے، یہودی تھے، لیکن غیرت مند تھے. اور مت پڑھوائیں مجھ سے، بس یقین مانیے کہ ابھی خیبر بہت باقی ہے. جناب امیر المؤمنین نے جب مرحب، حارث اور انتر کو مار دیا تو اب ساری کی ساری فوج نے کہا دروازے بند کر دو. کہا لاشیں تو اٹھا لو. کہا اس شیر کے سامنے سے لاشیں کون اٹھا کے لائے؟ انہوں نے دروازہ بند کیا. اب بیچ میں نے کہا نا کھائی تھی، گہری کھائی تھی. جناب سلمان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا علی آگے بڑھے، خیبر کے در میں ہاتھ ڈالا اور اسے ایک ہاتھ سے اکھاڑا. اکھاڑنے کے بعد کھائی کے اس پار آئے. صحابہ سے کہا سوار ہو جاؤ میں پہنچا دوں. توجہ، نعرہ نہیں آئے گا. مولا نے خیبر کا در اکھاڑا، سب کو کہا سوار ہو جاؤ، اس بار لے گئے. پھر آئے. جناب سلمان کہتے ہیں تعجب مجھے اس پہ نہیں تھا کہ علی نے خیبر کا در اکھاڑ لیا تھا، تعجب اس پہ تھا کہ جب علی آ جا رہے تھے علی کے پاؤں زمین پہ لے. ابھی تو صرف در اکھاڑا ہے کہ جانے گرامی جناب امیر آ گئے خیبر میں. اب ایک مرتبہ کسی سے کہا جاؤ جا کے رسول خدا کو بلا لاؤ. پیغمبر اسلام تشریف لائے. سب نے کہا یا رسول اللہ آپ کو آپ کے بھائی علی کی فتح مبارک ہے. کہا میرا بھائی علی کہاں ہے؟ تو جناب امیر سے کہا یا علی کیا بات ہے، آپ خوش نظر نہیں آ رہے. کہا یا رسول اللہ جب میں آیا نا تو مرحب مقابلے پہ آ رہا تھا تو خیبر کی ساری خواتین اور بچے شور مچا رہے تھے، ابھی مرحب جائے گا اسے مار دے گا. لیکن جیسے ہی میں نے مرحب کو پچھاڑا تو مجھے بچوں کے رونے کی آواز آئی. یا رسول خدا میری غیرت نے برداشت نہیں کیا کہ دشمنوں کا یہودیوں کے بھی بچے روئیں. ان سب نے جناب امیر کا کردار دیکھا کہ اتنا شجاع، اتنا بڑا شیر اور اس سے زیادہ بڑا رحم دل. مولا نے کہا خبردار کسی کو رسیاں نہ باندھنا، مجھ سے خواتین اور بچوں کے ہاتھوں میں رسیاں برداشت نہیں ہوتی.